ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی ذریعہ انکم ہو معلوم، جس کو ہم کہتے ہیں ناؤن سورس آف انکم، نہیں تھا۔ ملیٹنسی کے دوران ان لوگوں نے اپنے جو ہے 2-2 کنال کے گھر بنائے۔ ملیٹنسی کے دوران ان لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے۔ ملیٹنسی کے دوران انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کے پڑھائے اور وہاں پہ سیٹل کرائے۔ اور آج بھی یہ لوگ جو ہے جتنے لیڈرشپ ہے جو اپنے آپ کو کبھی سیپریٹسٹ کہتے ہیں، کبھی مجاہد کہتے ہیں، کبھی عظیم اللہ کے سولجر کہتے ہیں، ان کو کوئی آمنے سامنے بٹھا کے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ نے پوری زندگی جو ہے 1 پیسے کا کام نہیں کیا، کبھی پوری زندگی کوئی کاروبار نہیں کیا، کبھی پوری زندگی کوئی نوکری نہیں کی، آپ کے باپ دادا جو ہے وہ بالکل ہی غریب شخص تھے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا اتنا بڑا گھر اور یہ انکم اور یہ دولت کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے اس کا وہ کیا جواب دیں گے؟ اس کے 2 جواب بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ جی عوام ہماری مدد کرتے ہیں، اور جو عوام ان کے ساتھ ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ 2 وقت کی روٹی جو ہے ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو کیا یہ اخلاقی طور پر ان کے لیے درست ہے کہ وہ اتنے غریب عوام کا لوگ چوس کے ان کے چندے کے نام پہ جو اتنی بڑی عیاشیاں کریں؟ عوام کے پیسے پہ تو آپ کا قطعاً مارلی یہ حق نہیں بنتا کہ آپ اپنی ذاتی ضرورت کی کوئی ایک چیز جو ہے وہ کر سکیں، یہ جائے کہ آپ اپنے غیر محلات نما گھر بنائیں یا اپنے بچوں کو باہر بھیجیں۔ جو موریلٹی ہے دنیا بھر میں یہ تسلیم شدہ ہے کہ عوام کے پیسے پہ اب کوئی جو ہے، اب یہ دیکھیں جہاں ویسٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تو بڑا جی یہ ہے کوئی اخلاقیات نہیں کچھ نہیں، یہاں پہ دیکھیں کوئی لیڈر اگر لوگوں کے چندے سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز پوری کر لے، صرف 1 وقت کا کھانا ہی کھا لے، تو اس کی پالیٹکس تو ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے خطے کا ایک ایسا مرکز ہے کشمیر جہاں پہ سارے لیڈر جو ہیں، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس کا کوئی ناؤن سورس آف انکم نہیں ہے۔ دے ہیو نو ایکسپلینیشن کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، اور وہاں وہ مزے سے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، اور نہ صرف سیاست کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو جو ہے اخلاقیات کے لیکچر دے رہے ہیں۔ اب یہ جو فنڈامنٹلسٹ لیڈر ہیں وہاں کے، ان کو اگر آپ یہ بٹھا کے پوچھیں کہ آپ جواب دیں کہ یہ دولت آپ نے کہاں سے جمع کی، اور ساری ملیٹنسی کے دوران جمع کی، یعنی ایک ایسے وقت میں جب شہر کی ساری دکانیں بند ہیں، شہر کے سارے بزنس بند ہیں، شہر کی ساری جو فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے وہ سبوٹاجڈ ہے، ایسے وقت میں آپ دولت ایکومولیٹ کر رہے ہیں تو دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ اور اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ دانشور ہونا ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے۔ اب یہ ان لوگوں نے جو ملیٹنسی ہے اس کے نام پہ پیسے بنائے، پیسے انہوں نے جو ہے وہ 2 سورسز سے لیے، ایک تو ملیٹنسی کے نام پہ لوگوں سے لیے، دوسرا ملیٹنسی کے نام پہ باہر سے لیے، اور تیسرا ملیٹنسی کے نام پہ جو سیکرٹ ایجنسیز تھی ان سے لیے۔ اب جس کی وجہ سے ان کا جو اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ملیٹنسی بن گئی۔ جب ملیٹنسی کو کریش کر دیا گیا تو اسی ملیٹنسی کے تسلسل کو انہوں نے ٹینشن اور کانفلکٹ کی شکل میں پولیٹیکلائز کر دیا، لیکن بزنس ان کا یہی رہا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ تھے کشمیر کے اندر، انہوں نے اس صورتحال کو، جس کو اب کشمیریوں کی جو ہے انفارچونیٹ سچویشن کہیں، یا کشمیریوں کی میزری کہیں، یا کشمیریوں کی جو ہے وہ مصیبتیں کہیں، اس کو انہوں نے اپنا بزنس بنا دیا۔ اب یہ اس کشمیری عوام کو اس سے نکلنے نہیں دے رہے، کیونکہ اس سے نکلنے کی وجہ سے وہ irrelevant ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بزنس بنانے کے بعد اب ان کو ایسی سچویشن کی ضرورت ہے کہ یہ بال رولنگ کا ایک پروسیس ہے، یہ چلتا رہے تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے، ورنہ ایک تو ان کی لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے، دوسرا ان کا سورس آف انکم، ان کی زندگی ساری کی یہ جو کام ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ان کو کچھ نوبل کازز کی ضرورت ہے، جس میں آزادی ایک بہت بڑا نوبل کاز ہے، جس کو انہوں نے غلط طریقے سے عوام کے سامنے پیش کیا ہوا ہے۔ میں اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز کی بات کر رہا ہوں۔